أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وما دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين۔ دوستو، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کی ہے۔ اب میں اس کا لفظی ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ فیہ یعنی اس میں، آیاتن یعنی بیت اللہ میں، مکہ میں، آیاتن نشانیاں ہیں، بیناتن کھلی، حدود حرم کی بات ہو رہی ہے، مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ اور جو داخل ہوا اس میں یعنی حرم میں، بیت اللہ میں، کانا ہو گیا، آمیناً امن میں، وللہ اور اللہ کے لیے، علی معنی پر، الناس یعنی لوگوں پر، حج البیتی خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، یعنی اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا، من جو استطاع قدرت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلاً ومن اور جو کفر کفر کیا یعنی جو نہ کرے حج استعداد ہونے کے باوجود، فإنہ تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے، عن معنی سے العالمین جہان والے سے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے جو طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوگا امن والا ہوگا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہیں اس گھر کا حج کرنا جس سے طاقت ہو، اس گھر تک راہ طے کر کے جانے کی، اور جو شخص منکر ہو سو اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔ دوستو، اس آیت کریمہ کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حدود حرم یعنی مکہ، خانہ کعبہ، بیت اللہ، یہاں پر جو بھی شخص داخل ہوتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور جس شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے یعنی اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو جب وہ یہاں پر داخل ہوگا تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اور مقام ابراہیم میں تکوینی نشانی کیا ہے کہ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا کرتے تھے وہ پتھر اوپر اٹھ جاتا تھا، وہ تکوینی نشانی ہے۔ اور حرم پر یعنی بیت اللہ پر جس کسی قوم نے بھی حملہ کرنے کا ارادہ کیا وہ خود تہس نہس ہو گیا۔ سورہ فیل کے اندر جو مشہور واقعہ ہے، ابرہہ یمن کا جو حاکم تھا
اس نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اللہ نے ابابیل کے ذریعے ان کو تہس نہس کر دیا تھا کہ وہ کنکریوں سے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور دوسری بات، بیت اللہ کو اولیت اور افضلیت بھی حاصل ہے بیت المقدس کے مقابلے میں، کیونکہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ اور بیت المقدس میں جو داخل ہوتا ہے وہ اس کو امن والا نہیں بتایا گیا، بیت اللہ میں جو داخل ہوتا ہے اس کو کیا نام ہے، امن والا بتایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، وہاں پر کوئی مقام ابراہیم کی کوئی نشانی نہیں ہے، یہاں پر جو ہے بیت اللہ میں مقام ابراہیم کی نشانی ہے۔ اور بھی بہت ساری یہاں پر اس کو فضیلت اور اولیت حاصل ہے بیت المقدس کے مقابلے میں۔ اور دوسری بات، سب سے اہم بات، مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس شہر کو جو ہے بیت اللہ کو امن والا بنایا ہے کہ یہاں پر جو ہے قتل و قتال نہیں ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ یہاں پر قتل و قتال نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کے آس پاس ہر جگہ لوٹ مار ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں پر لوگ اس گھر کی وجہ سے یہاں پر کچھ نہیں کرتے تھے۔ اور شریعت یعنی کہ نبوت کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ یہاں پر نہ درختوں کو کاٹا جائے گا یہاں، اور نہ یہاں پر خون بہایا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے احناف کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک کہ اگر کوئی شخص باہر سے قتل کر کے حدود حرم میں داخل ہوگا تو کیا اس کو حدود حرم کے اندر اس سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ تو شوافی کے نزدیک لیا جائے گا حدود حرم میں، اگرچہ وہ داخل ہو گیا۔ اور امام صاحب یہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس کو کسی بہانے سے حدود حرم سے باہر نکال کر، کسی بھی بہانے سے اس کو باہر نکال کر پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اسی وجہ سے کہ اللہ نے اس کو امن والا کہا گیا ہے۔ لیکن شوافی کے نزدیک کیا ہے کہ نہیں، اگر وہ قتل کر کے داخل ہوا ہے تو اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ حدود حرم میں رہتے ہوئے حدود حرم کے اندر ہی کسی کو قتل کرتا ہے تو احناف کے نزدیک اس کو وہیں پر ہی قتل کیا جائے گا۔ احناف کے نزدیک حدود حرم میں ہی اس کو قتل کیا جائے گا۔ باقی یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس کے جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کاٹے جا سکتے، صرف ایک مخصوص قسم کی گھاس ہوتی ہے، اس کو کاٹنے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، کیونکہ وہ گھروں کی چھتوں پر کام کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ باقی یہاں پر ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جس بندے پر حج کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے پاس مال اور دولت ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، یعنی اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو کسی شخص نے روکا نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ بہت بڑی وعید ہے۔ بعض لوگ پوری زندگی پیسہ کماتے رہتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے ہیں۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے کے چکروں میں لگ گئے، پھر ان کی شادی کے چکر میں لگ گئے، پھر جب 80 سال کے ہو جاتے ہیں پھر ان میں طاقت نہیں ہوتی، پھر جا کر حج کرنے جاتے ہیں، اور وہ بھی بس عجیب ان کی حالت ہوتی ہے۔ بھائی جوانی میں حج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا بڑا خاص فضل ہے مجھ پر، قرآن کی برکت سے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں نے 24 سال کی عمر میں الحمدللہ حج کر لیا 2017 میں، اللہ نے اپنے فضل سے حج کرایا، ورنہ میری اتنی طاقت نہیں تھی۔ تو بہت خوش نصیب ہی ہے میرے لیے اللہ کے فضل سے کہ میں نے جوانی میں حج کر لیا۔ تو جوانی میں حج کرنا چاہیے میرے بھائی۔ جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنی فرض ہے، اسی طرح حج کرنا بھی فرض ہے۔ حضرت عمر نے کا یہ فرمان ملتا ہے، یہاں پر بھی موجود ہوگا کہ حضرت عمر کے اگر کوئی شخص حج نہ کرے تو حضرت عمر کا دل چاہتا تھا کہ میں ایسے لوگوں کے خلاف جہاد اور قتال کروں کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ دیکھیں یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں شہروں میں لوگوں کو بھیجوں اور ان کو دیکھوں کہ جو مالدار ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا، میں ان لوگوں پر جزیہ مقرر کر دوں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں،
نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگ حج کو چھوڑ دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا جیسا کہ نماز اور زکوٰۃ چھوڑنے پر قتال ہوگا۔ تو بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو پوری زندگی پیسہ کماتے رہتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی مجبوری کی وجہ سے حج جیسا فریضہ چھوڑ دیتے ہیں۔